السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے ہمارے درس کا عنوان ہوگا یمن کی دو مشہور شخصیات کا قبول اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف سے مکہ کی طرف واپس لوٹے، آپ نے باقاعدہ باہر سے آنے والے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ یہ ایک سلسلہ تو پہلے بھی تھا، لیکن اب باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی توجہ کے ساتھ باہر سے آنے والوں کو خاص کر دیا، اس لیے کہ مکہ شہر کے لوگ اور مکہ کے قریب کے لوگ، طائف وغیرہ کے لوگ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو ایسے افراد جو انتہائی دور سے آ رہے ہوں، مکہ سے، مکہ کے شمال سے یا مکہ کے جنوب سے، مکہ کے شمال میں مدینہ منورہ اور مکہ کے جنوب میں یمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور یمن ان دو علاقے کے قبائل، ان دو علاقوں سے آنے والے افراد کو اہمیت دے کر باقاعدہ انہیں اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی کہ مدینہ کے چند مشہور اشخاص جیسے سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ میں باقاعدہ اسلام کے بارے میں چرچا ہونے لگا۔ لوگوں کے درمیان یہ معروف ہو گیا کہ مکہ میں ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تقریباً لوگوں کے درمیان میں اسلام کا تعارف ہو چکا تھا۔ مکہ مدینہ شہر کے لوگ بھی جاننے لگے تھے اور مدینہ شہر کے اطراف کے لوگوں نے بھی اسلام کے بارے میں سن لیا تھا۔ ایسے ہی یمن کے افراد جب مکہ آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو یمن سے آنے والے لوگوں میں سے ایک شخص تھے جن کو طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی قبیلہ دوس کے سردار تھے، یمن کی ایک مشہور شخصیت تھی، اور وہ شاعر بھی تھے، بڑے عقل مند، بڑے اچھے محترم اور معزز لوگوں میں مانے جاتے تھے۔ جب یہ مکہ مکرمہ آتے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے ان کا شاہانہ استقبال کیا، اس لیے کہ وہ اپنے علاقے کی بزرگ اور محترم شخصیت ہیں، اچھے انسانوں میں سے ہیں اور وہاں کے سردار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لہذا مکہ والوں نے ان کے مقام کے حساب سے ان کا استقبال کیا، ان کی عزت کی، لیکن ساتھ میں انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جس آدمی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا انک قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد اعزل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت امرنا، آپ ہمارے شہر آئے ہوئے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ آپ کے ہمدردی میں ہم آپ کو کچھ اچھی باتیں بتا دیں تاکہ یہاں آنے کے بعد آپ پریشان نہ ہوں۔ کون سی باتیں ہیں؟ آپ نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ اس شہر میں ایک آدمی ہوتا ہے جس نے ہمیں بڑا تکلیف اور بڑا پریشان کر رکھا ہے،
وہ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، لوگوں کی جماعتوں کو توڑتا ہے۔ وَإِنَّمَا قَوْلُهُ كَالسِّحْرِ، اور اس کی جو زبان ہے، اس کے جو کلمات ہیں، اس کی باتیں جادو کی طرح اثر کرتی ہیں۔ يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَبِيهِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَأَخِيهِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجِهِ، یہ آدمی کو اس کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کی بیوی سے، سب سے دور کر دیتا ہے۔ اس طرح سے باقاعدہ مکے والوں نے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، اور پھر کہتے ہیں اِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا۔ کیوں ہم بتا رہے ہیں آپ کو؟ اس لیے کہ جس طرح سے ان کی وجہ سے یہ شہر کے اندر پریشانیاں بڑھ گئی، ہم نہیں چاہتے کہ ایسی پریشانی آپ کے شہر یمن میں ہو، آپ کے علاقے میں ہو، اسی لیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ لہذا فلا تکلمہ ولا تسمعن منہ شیئا، ان سے بات بالکل نہ کرنا اور ان کی کوئی بات نہ سننا۔ مکے والوں نے اس طرح سے مکمل سمجھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں ہیں، اور آپ باقاعدہ باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی آئے اور مجھ سے بات کرے، میری باتیں سنیں، مجھے موقع ملے میں اسے اسلام کی دعوت دوں۔ طفیل بن عمرو دوسی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے مجھے سمجھا دیا، ایسا ذہن بنا دیا کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا اللہ اسمع منہ شیئا ولا اکلمہ، میں کسی بھی صورت میں نہ اس سے بات کروں گا نہ سنوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا طفیل بن عمرو دوسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، آپ کی شخصیت سے اتنی نفرت ہو گئی، اتنا دوری اختیار کر لینا چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی بھر لی کہ کہیں غلطی سے بھی وہ آدمی ادھر ادھر بھٹکتا رہے اور کہیں سے کچھ پڑھ لے، آواز دے دے، تب بھی مجھے سنائی نہ دے۔ میں تو سنوں گا نہیں، ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن غلطی سے بھی کسی بھی جگہ سے اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں آنا چاہیے۔ طفیل بن عمرو دوسی نے اسی طرح سے کیا۔ صبح کے وقت جب وہ کعبے کی طرف جا رہے تھے، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھ تو لیا، تھوڑا قریب پہنچا تو ایسا لگا کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ آواز آ رہی ہے، تو طفیل بن عمرو دوسی کو آواز بڑی پسند آئی، کچھ کلمات، کچھ باتیں سنائی دی اور اچھی لگی، تو انہوں نے کہا واللہ انی رجل لبیب شاعر، قسم اللہ کہ میں تو بڑا عقل مند ہوشیار شاعر ہوں، ما یخفی علی الحسن من القبیح، اچھی اور بری بات کیا ہے یہ مجھ سے چھپ نہیں سکتی، اتنی تو صلاحیت ہے میرے اندر کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، میں عقل مند انسان ہوں، شاعر ہوں، میں کسی کی غلط بات کیوں قبول کر لوں گا، اتنی تو ہوشیاری ہے میرے پاس کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکوں۔ فَإِنْ كَانَ حَسَنًا قَبِلْتُهُ وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا تَرَكْتُهُ، سن لیتا ہوں، روئی نکالتا ہوں، سن لیتا ہوں، کیا کہتے ہیں وہ، کون سی بات ہے ان کی، اگر اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا، بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ طفیل بن عمرو الدوسی عقل مند انسان، شاعر ہیں، اتنے لوگوں نے ان کا ذہن بنا دیا تھا، متنفر کر رکھا تھا، لیکن ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، چلیے میں خود بھی سن لوں، میں خود بھی معلوم کر لوں حقیقت کیا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہوں، ایک زمانہ تھا جس وقت ایک الگ مسلک میں، یعنی ہمارے ہندوستان کے جو کئی مسلک ہیں، ہندوستان میں
ایک ایسا مسلک جس کے ماننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، ہم بھی اسی مسلک میں ہوا کرتے تھے، تو ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ وہ لوگ جو رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بالجہر کرتے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ صحابہ کی بے عزتی کرتے ہیں، اماموں کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اتنا بولا جاتا تھا، ہم سنتے تھے یہ کون سی قوم ہے ایسی صحابہ کو نہ ماننے والی؟ علامت کیا ہے ان کی؟ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، لوگ زور سے آمین بولتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، اماموں کی گستاخی کرتے ہیں، اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں لوگ۔ ایک پڑھائی کا جو زمانہ تھا وہ پورا کا پورا عرصہ ہم نے ایسے ہی سنا، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ہم ایسے لوگوں کے قریب گئے، ان کے ساتھ ہماری دوستی ہوئی، تعلقات بنے، ساتھ میں رہنے لگے۔ کبھی بھی ہم نے زندگی میں علماء تو کیا ان کی عوام کی زبان سے صحابہ کے شان میں گستاخی کے کلمات سنے ہی نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک شخص نے بھی، ایک عام انسان نے بھی کسی صحابی کو برا کہا ہو۔ تب ہمارا دماغ یہ سوچنے لگا کہ ہمارے علماء کی زبان سے ہم سنتے تھے کہ یہ لوگ رفع الیدین کرنے والے صحابہ کو برا بولتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ان کا ایک عام جاہل انسان بھی صحابہ کے شان میں ایک بد کلامی نہیں کرتا ہے، جبکہ ہمارے بڑے بڑے علماء یہ بات کہتے ہوئے آئے ہیں۔ تو ایسے اندازہ ہونے لگا کہ ہمارے علماء نے جھوٹ بولا ہے، غلط فہمی پیدا کی ہے، اس لیے کہ جس قوم کے بارے میں کچھ کہا جائے، آپ اس قوم میں داخل ہو کر دیکھیے کیا حقیقت میں وہ قوم یہ کام کر رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں آج بہت سے لوگوں کا تصور یہی ہے، جو لوگ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، دور دور رہتے ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اسلام سے اتنی نفرت ہے، اتنی دشمنی ہے۔ مسلمان یہ عورتوں کو باندی بناتے ہیں، لونڈیاں بنا لیتے ہیں، مسلمان یہ ہمیشہ طلاق دیتے ہیں، مسلمان یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان یہ کافروں کا قتل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے ذہن بنا ہوا ہے۔ لیکن ان میں کا کوئی شخص اگر واقعی مسلمانوں سے قریب آ جائے، اسلام کو پڑھنے لگے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے، نہ مسلمان ایسی قوم ہے۔ لیکن ایک زمانے سے ان کی تربیت اسی پر ہوتی رہی، جب کسی قوم کے قریب آتے ہیں تب حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی مکہ والے ہر آنے والے شخص کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے، محمد شاعر ہیں، مجنون ہیں، محمد جادوگر ہیں، نہ ملاقات نہ کرنا، ان کی کوئی بات نہ سننا، یہ رشتہ داروں کو توڑتا ہے، بھائی بھائی کو جدا کر دیتا ہے، اولاد کو اس کے ماں باپ سے دور کر دیتا ہے، گھر کے اندر دراڑیں پیدا کرتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا برا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر برباد ہو، اس لیے آپ آئے ہیں ہمارے مہمان بن کر، سکون سے آئیے، طواف کیجئے، چلے جائیے اپنے گھر پہ، اس آدمی سے ملاقات نہ کیجئے ورنہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو فیل بن عمرو دوسی انہوں نے یہ سنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر سنتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کان حسنا قبلت و ان کان سیئا ترکت، کیا بولتے ہیں سن تو لیتا ہوں، ان کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں سنائی گئی ہیں مجھے، آخر وہ کون آدمی ہے، کیا بولتا ہے وہ آدمی؟ انہوں نے روئی نکالی، کچھ باتیں سننے لگے، بڑی پسند آئی کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ جس طرح کی باتیں کہی گئی تھی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ان کے گھر کی طرف چل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا تھا، آپ آگے آگے جا رہے تھے، گھر کے قریب پہنچے، میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا آئیے، ہم تو اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں، ہم سے ملاقات کریں، اسلام کو جانیں، اللہ کا پیغام سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ شخص نے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کچھ باتیں ذرا پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ طفیل بن عمرو دوسی قرآن مجید سن رہے تھے، نبی کی زبان سے اللہ کا کلام سن رہے تھے، اور آہستہ آہستہ اللہ کا کلام ان کے کانوں سے ہوتے ہوئے دل کی کھڑکیاں کھول رہا تھا۔ وہ دل میں جو نفرتیں بھری گئی تھیں سب باہر کی طرف چلے جا رہی تھیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ حق تو یہی ہے، اللہ کا کلام اتنا مبارک، اتنا مقدس، پیارا کلام، پیاری باتیں، ان باتوں کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے یہ جادو ہے، ان باتوں کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے اس سے گھروں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی جگہ اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید سنا اور قبول کر لیا۔ اور ساتھ میں وہ نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی مطاع فی قومی وراجع الیہم، میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، میرا مقام میری قوم میں بہت اونچا ہے، لوگ میری اطاعت کرتے ہیں، اب میں وہاں جاؤں گا، آپ کا جو پیغام ہے وہاں پہنچاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کبھی نہیں گئے، یمن سے سفر کر کے ایک شخص مکہ آیا اور آپ کا پیغام یمن کی طرف چلا گیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو جو مرکز بنایا تھا نبی کی نبوت کے لیے، نبی کی پیدائش کے لیے، وہ جگہ کا جو انتخاب کیا تھا، مقصد یہی تھا کہ ایک آدمی قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، یہ اپنی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کہاں کہاں پھرے، کون کون سے شہر جائے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ آپ رہو، پوری دنیا آپ کے پاس آئے گی، دنیا کے ہر علاقے سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ایک آدمی بھی اپنے علاقے سے آئے گا تو وہاں جا کر وہ اسلام کی روشنی کو پھیلائے گا۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی مطاع فی قومی وراجع الیہم وداعیہم الی الاسلام، میں اب جا رہا ہوں، لوگ میری باتوں کا بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں مجھ پر، میں وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا، لیکن بس آپ سے ایک خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ کوئی ایسی نشانی مجھے دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں تاکہ لوگ مجھے سچا مان لیں، میری دعوت کو قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی طرف گئے تو چہرے میں روشنی آنے لگی، انہوں نے بھی محسوس کیا تو انہیں ایسا لگا کہ اگر چہرے میں کہیں روشنی آ جائے کسی جگہ پر تو اس کو عیب سمجھا جائے گا، اگر پورا چہرہ روشن ہو جائے تو اچھی بات ہے، خوبصورت بن جائے تو اچھی بات ہے، لیکن کسی ایک جگہ روشنی آنے لگے تو وہ عیب معلوم ہوگا۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہم فی غیر وجہی، اللہ یہ نشانی میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روشنی ان کی لاٹھی میں ڈال دی، ان کی لاٹھی میں روشنی آنے لگی، اور اس طرح سے وہ اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے تھے اور ساتھ میں یہ نشانی بتاتے تھے، دیکھو اس پیغمبر نے مجھے یہ نشانی عطا کی ہے، اور لوگ اسے آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا، بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اپنے والد محترم کو سمجھایا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، قوم کو سمجھایا، قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ نے تاخیر کر دی، لیکن باقاعدہ ایک شخص کے مکہ میں سفر کرنے کی وجہ سے یمن کے ایک بڑے علاقے میں اسلام کی شعاعیں پھیل گئی، لوگوں میں چرچا ہونے لگا، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ قبول ہو گیا، لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا کم سے کم ان کے گھر گھر تک اسلام کی باتیں پھیلنے لگی، ان کے پاس اسلام کا تعارف تو ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد ایک یمن کا ہی دوسرا واقعہ، یمن کے ایک دوسرے شخص زماد الازدی نام کے یمن سے مکہ آتے ہیں، وہ لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے،
کسی پر جن حاوی ہو گیا ضماد ازدی پہنچ جاتے تھے علاج کرنے کے لیے، کسی پر جادو ہو گیا اس کا علاج کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایسا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، آتمائیں آ گئیں، روحیں آ گئیں، فنا آ گئی، جس طرح سے عام طور پر ہمارے پاس بتایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ میں لوگ موجود تھے، یمن سے ضماد ازدی آ رہے ہیں، مشہور شخصیت ہیں، مکے والوں نے استقبال کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ ان کو بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ان محمدن مجنون۔ تو فیل بن عمرو دوسی سے کہا تھا یہ شاعر ہیں، اس کی زبان اس کے یہ جادوگر ہیں، اور یہ اپنی جادو سے لوگوں کے زندگیوں میں بربادی لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس ضماد ازدی سے انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے یہ انسان، اس سے ملاقات نہ کرنا۔ ضماد ازدی نے سوچا اگر وہ انسان پاگل ہے، میں تو پاگلوں کا علاج کرتا ہوں، کتنی اچھی بات ہوگی کسی پاگل کا مکہ شہر میں علاج کرنے کا مجھے موقع مل جائے۔ لو انی اتیت ھذا الرجل لعل اللہ یشفیہ علی یدی، میں اس آدمی کے پاس چلا جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے ہاتھوں میں شفا دے دے، میں اس کا علاج کروں گا، اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا۔ اس نیت سے ضماد ازدی نبی سے ملاقات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاگل پنی کا میں علاج کروں گا، چونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ پاگل ہیں۔ ضماد ازدی نبی کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد انی ارقی من ھذا الریح، اے محمد آپ کو جو تکلیف ہے نا، اس تکلیف کا میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرا علاج کرنا چاہتے ہو، سن لو، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ضماد ازدی سن رہا تھا، اعد یا محمد، اعد، اے محمد دوبارہ پڑھو۔ پھر آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، مکمل، اعد یا محمد، اور ایک بار پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے پہنچا ہوا تھا، اس کے پاس جو شرک اور کفر کی بیماری تھی نبی نے اس کا علاج کر دیا۔ کس طرح سے لوگ نبی کے پاس آیا کرتے تھے، کیا سوچ ہوا کرتی تھی، کس طرح سے لوگ ان کے پیچھے ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ ہو جائے، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ جھوٹ کثرت سے بولنے سچ ہو جائے۔ جھوٹ چاہے 1000 بولیں، 1,00,000 بولیں، جھوٹ جھوٹ ہی ہوگا، سچ سچ ہوگا۔ مکہ کے سارے باشندوں کے بولنے کے باوجود بھی ایک آدمی جو دوسرے شہر سے آتا ہے، بڑے بڑے سرداروں کی زبانی سنتا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ فنا ہے، جادوگر ہے، پھر بھی ان کی جھوٹ پر ان کو اعتماد نہیں ہوتا۔ چلیے سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، کون ہے وہ انسان، کیا بولتے ہیں وہ، میں تو بیوقوف نہیں ہوں، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں شاعر ہوں، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بری باتیں مجھ پر اثر کر جائے۔ لوگ اس نیت سے بھی اگر اسلام کو پڑھتے ہیں، جیسے قریب میں کسی شخص نے اسلام کو پڑھا، اس کی نیت یہ تھی کہ اسلام کو پڑھ کر اسلام پر اعتراض کیا جائے، نبی کی زندگی پڑھ کر نبی پر اعتراض کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے لگا، سیرت کا مطالعہ کرنے لگا، اپنی زبانوں میں الگ الگ انگریزی میں پڑھتا گیا، اعتراضات تلاش کرتا گیا، اعتراضات کی اتنی بھرمار اپنی کاپی میں لکھ کر رکھا
بعد میں خود کو احساس ہوا کہ میں خود کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ یہ اعتراضات کون سے اعتراضات؟ کون شخصیت پر اعتراضات؟ ایک ایسی شخصیت جو دنیا کی سب سے اعلیٰ ہے، اس پر بھی کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ جتنے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں ان سب پر اسی کو اعتراض تھا کہ یہ سارے اعتراضات غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت سے اسلام کو پڑھنے والے کے دل کو بدل دیا۔ اسلام کے پاس قریب آنے کی ضرورت ہے۔ کوئی دشمنی کے ذریعے بھی آئے، کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بھی آئے، کوئی اعتراض کرنے کے لیے بھی آئے، آ کر تو دیکھیں۔ یہ ہر بیماروں کا علاج کرنے والی کتاب ہے۔ جس کے پاس ذہنی بیماری ہو، خواہشات کی بیماری ہو، قلبی بیماری ہو، شکوک و شبہات کی بیماری ہو، نفرت کی بیماری ہو، حسد جلن کی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، قرآن پڑھے اس کی ساری بیماریاں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کا علاج کرنے کے لیے، یا محمد انی ارقی من ھذا الریح، آپ کو جو پاگل پن ہے، جو بیماری ہے، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے اسی پر پڑھنا شروع کر دیا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ جس بیماری میں وہ مبتلا تھا، کفر اور شرک کی بیماری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کی تاثیر۔ اور پھر وہ کہتا ہے ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، اے محمد اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں اسلام کے لیے آپ سے بیعت کر لینا چاہتا ہوں۔ ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے یمن کی دو مشہور شخصیتوں نے اسلام قبول کیا اور انتہائی زیادہ اطمینان کے ساتھ، مکمل اطمینان ہو گیا تھا ان کو اسلام پر۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے افراد جن کو مکمل اطمینان ہو جائے وہ اپنے پیچھے جانے کے بعد پھر کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایسے افراد یمن میں گئے اور پھر یمن میں اسلام پھیلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر اس طرح سے اسلام کو پھیلانے کا موقع عطا فرمایا۔ اسی طرح اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ اچھائی کو ہمیشہ اچھائی بتا کر یاد کریں۔ ایسا ممکن ہے کہ لوگ اچھائی کو برے طریقے سے پیش کرنا شروع کر دیں۔ اسلام کی کتنی اچھائیاں ہیں، آج ہمارے ملک میں، دنیا کے کئی علاقوں میں اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، آپ دیکھیں ملک کے اندر اسلام کے خلاف اتنی باتیں بولی جاتی ہیں، اتنا نفرت پھیلائی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اسلام کا دفاع کرنے والے انہی کے لوگوں میں سے ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کی تائید میں بولنے والے مسلمانوں سے زیادہ اسی قوم سے ہیں۔ آپ میڈیا میں دیکھیں، اخبارات میں دیکھیں، ٹیلی ویژن میں دیکھیں، کسی بھی جگہ پر آپ جا کر دیکھ لیں، اسلام کا دفاع کرنے والوں کی تعداد غیر مسلمین میں زیادہ ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ جو اپنے میڈیا کا استعمال کر کے مسلمانوں کی تائید کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں کہ اسلام وہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہو، اپنی ہی قوم کو نفرت پھیلانے والی قوم بتا رہے ہیں، ان کے ہی مذہب کے لوگوں کو تشدد برپا کرنے والی قوم بتا رہے ہیں، اور جو ان کے مذہب کے خلاف ہیں ان کو امن والی قوم بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے دنیا کے اندر۔ اسلام کو جو بھی انسان قریب سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو، اس کے دل و دماغ کو، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو بتانے کی، اچھے انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے وہ افراد جو ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، جو ابھی بھی کفر اور شرک کے اندھیرے میں ہیں، انہیں اسلام کی روشنی نظر آئے اور وہ اس روشنی سے جنت کا راستہ اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔